بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفی بالاسلام نعمہ الحمد للہ الذی بجلالہ وقدرتہ تتم الصالحات اما بعد۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں بنایا ہے۔ دنیا کہتے ہیں یہ گزرگاہ ہے، دار المرور۔ جیسے روڈ اور سڑک، اس وقت سناٹا ہوگا، روڈ پر کوئی بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اور صبح ہوتی ہے، پھر چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، دوپہر میں اور زیادہ، اور سیزن میں اور زیادہ بھیڑ بھاڑ۔ لیکن روڈ پر کوئی رکتا نہیں ہے، کوئی قیام نہیں کرتا، کوئی گھر نہیں بناتا روڈ پر۔ روڈ کائے کے لیے ہوتا ہے؟ گزرنے کے لیے، جی، ٹھہرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور کوئی اگر ٹھہر گیا تو تھوڑی اپنی ضرورت پوری کرنے، کچھ خریدنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، کچھ دینے کے لیے ٹھہرا تھوڑی دیر اور پھر چل دیا آگے۔ تو روڈ جیسے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایسے اللہ نے دنیا کو جو ہے وہ ہمارے لیے گزرگاہ بنایا ہے، روڈ کی طرح، کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں روڈ پر اور پھر گزر جاتے ہیں۔ اب ہمارا نمبر ہے اس وقت دنیا میں، بہت سارے لوگ آ کر چلے گئے، اب ہمارا نمبر ہے، ہم بھی گزر جائیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے جتنے لوگ تھے سب چلے گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ ہے کوئی 100 سال کا مہابلیشور میں؟ کوئی بزرگ، کوئی بڑی بھی ہے؟ کوئی بھی نہیں، ایک آدھ ہوگا، ایک بھی نہیں۔ تو بہت تھوڑے لوگ ملیں گے 100 سال، 105 سال، 10 سال کے پوری دنیا میں، ہیں تھوڑے سے، بہت تھوڑے گنتی کے۔ اور 150 سال کا کوئی ملے گا؟ کوئی بھی نہیں، سب چلے گئے۔ تو آئندہ 100 سال بعد ہم میں سے ایک بھی نہیں رہے گا، سب چلے جائیں گے۔ 100 سال زیادہ ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی ہم سب صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا دیر ہمارا قیام ہے یہاں، اور اس میں بہت سارا کام دیا اللہ نے ہم کو، جی، اس کو سامنے رکھ کر جو ہے دنیا کی زندگی گزارنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا اصول دیا ہم کو دنیا میں ٹھہرنے کا اور رہنے کا، کیسے رہنا ہے دنیا میں۔ تو 2 باتیں فرمائی اور بہت گہری باتیں فرمائی، اس میں ہم سوچیں تو بہت ساری باتیں اللہ ہماری رہبری فرمائے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، عقل اللہ نے دی ہے سوچنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کی معرفت کے لیے، دنیا میں عبرت لینے کے لیے، لیسن اور سبق لے آدمی دنیا سے، اس کے لیے عقل دی ہے۔ لیکن عقل کے سارے گھوڑے دوڑتے ہیں ہمارے کائے کے لیے؟ پیسے کے لیے۔ نہیں، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے کون ہے؟ سب سے بڑا پیسہ ہے۔ توبہ کریں سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ لیکن ساری عقل کہاں دوڑ رہی ہے ہماری؟ نہیں، نیندیا آوت ہے، نیند آ رہی ہے؟ تھوڑا جاگ کر سنیں گے تو فائدہ ہوگا نا۔ جو سویا وہ پایا، ارے بولو، ہیں؟ کھویا، اور جو جاگا وہ کھویا، ہیں؟ پایا۔ سونے والے نہیں بول رہے ہیں، جاگ کر سنیں گے نا، تھوڑی لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ، جاگ کر سنیں سب، یہی ہمارے لیے مجاہدہ ہے اس وقت، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کون کون جاگے گا بھائی؟ اور سوئے گا کون کون؟ سب جاگیں گے انشاءاللہ؟ سونے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، جاگیں گے سب؟ کیا کہہ رہا تھا میں بتاؤں، پتہ چلے سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ جی کیا کہہ رہا تھا میں؟ جی
ایک دو آدمی سن رہے ہیں بس. ایک تو پہلی نیت ہم کر لیں کہ انشاءاللہ دھیان توجہ سے سنیں گے، اللہ رسول کی بات ہے. دوسری نیت کریں عمل کی. کائے کی نیت کریں ہم سب، میں بھی اور آپ بھی، ہے نا. ہم سب کا ہمارا کہنا سننا کائے کے لیے؟ عمل کے لیے. کھانا کائے کے لیے پکاتے ہیں؟ پکانے کے لیے. کھانا کائے کے لیے پکاتے ہیں؟ پکانے کے لیے. کھانے کے لیے. اور کپڑے سلاتے ہیں؟ سلنے کے لیے، پہننے کے لیے. ہیں گھر بناتے ہیں بنانے کے لیے، رہنے کے لیے. کھانا پکایا لیکن کھایا نہیں تو سب بیکار ہو جائے گا. ہیں کپڑے بنائے لیکن پہنے نہیں تو سب خراب ہو جائیں گے. گھر بنایا اور رہا نہیں تو وہ بھی پیسہ اور وقت سب برباد. تو ایسی کہا اور سنا اور عمل نہیں کیا تو کہنا سننا جو ہے نا، وہ سننا ہم عمل کے معنی میں لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بچہ میری بات سنتا نہیں ہے تو کیا بہرا ہو گیا ہے؟ ہاں بھائی. بیوی میری بات نہیں سنتی تو بہری ہے بیوی. کیا مطلب سننے کا؟ عمل نہیں کرتی. جی تو سننے کے بعد عمل ہے سمعنا واطعنا. سنیں گے اور مانیں گے، ہے نا. اب سنے ہی نہیں، سوئے تو مانیں گے. اس لیے ہمیشہ طے کرو اللہ کے دین کی مجلس میں سوئیں گے نہیں، تعلیم میں سوئیں گے نہیں، ہے نا. عظمت ادب کی بات ہے. صحابہ بتاؤ دین کی مجلس میں سو جاتے تو بات ہم تک پہنچتی تھی؟ کیسا سنتے تھے؟ اللہ اکبر. ہزاروں حدیثیں ازبر یاد تھیں صحابہ کو، اور بعد والوں کو لاکھوں حدیثیں، ہے نا. ایک گورنر صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا امتحان لیا کہ حدیثوں کے سب سے بڑے راوی ہیں، تو ایک گھر میں دعوت دی اور کہا حدیثیں سناؤ، اور اندر بٹھا دیا پردے کے آڑ میں کہ سب حدیثیں نوٹ کرو، جو حدیثیں بولیں گے حضرت ابو ہریرہ سب لکھ لو. تو کئی حدیثیں سنائی، غالباً 100 حدیثیں سنائی، اور وہ سب نوٹ کر لیں. اور پھر آئندہ سال پھر بلایا تو وہ حدیثیں جو پچھلے سال سنائی تھی نا وہ پھر سنائی ہیں. اور وہ کہا دیکھو کوئی لفظ میں بھی، الفاظ میں، جملے میں کوئی فرق آتا ہے جی؟ تو ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہوا. سوچو کیسا دلچسپی تھی صحابہ کی اور انٹرسٹ تھا، ہے نا. پرسنل انٹرسٹ کہتے ہیں نا، ذاتی دلچسپی. نہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یاد رہے گا انشاءاللہ. تو کیا بات چلی تھی؟ سونے والے دیکھو بریک لگائیں گے. میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں آپ سے. اور سونے والے سے بات ہو سکتی ہے، جہاں آپ سو جاؤ گے تو بریک لگ جائے گا. جی تو بریک ماریں گے نا انشاءاللہ. بول رہے ہیں انشاءاللہ یعنی سوئیں گے. جی جاگ کے سنیں گے. کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ ہاں عقل اللہ نے دی ہے، ہاں عبرت لینے کے لیے، ان کو سوچنے کے لیے. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا نشانہ وہ اللہ کی معرفت ہے. جی عبرت لینا ہے، سبق لینا دنیا اور دنیا کی جو ہے وہ زندگی سے، دنیا کے انقلابات سے. جی تو جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے اور دنیا کو نہیں پہچانیں گے تو بہت مشکل ہے پھر دین پر چلنا. اور دین اگر رہا تو بھی رسمی رواجی رہے گا. پھر سمجھ رہے؟ رسمی اور رواجی. عربی میں رسم کہتے ہیں نقشے کو، نہیں فوٹو، تصویر، نقشہ. نہیں تو نقشہ کتنے میں بکتا ہے؟ 10 لاکھ میں. کتنے میں بکتا ہے؟ بہت سستے، کوئی قیمت نہیں اس کی. نہیں اور نقشے سے کام بنے گا؟ فوٹو سے، تصویر سے کوئی کام بنے گا؟ تصویر والے گھر میں کتنے لوگ رہیں گے؟ جی چوٹی بھی نہیں رہ سکتی صاحب، غیر ہے تصویر کا ہو. تصویر والے پھل سے کتنے لوگ کھائیں گے؟ جی کچھ بھی نہیں، بس دیکھو خالی. تو کوئی حقیقت نہیں ہے صاحب.
رسم اور رواج میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رمضان میں مسجدیں ہماری بھری ہوئی تھیں ہیں، اور رمضان گیا تو سب چلے گئے، ایسا ہو جائے گا پھر نہیں، کیونکہ صاحب جو ہے وہ سب آ رہے تھے جی، رسم تھی ایک پوری ہو گئی، اور کام اور عمل اور حقیقت وہ باقی رہتی ہے جی۔ تو اس کے لیے میرے بزرگوں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے حقیقت والا ایمان، حقیقت والی نظر جی۔ تو عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ ہم سوچیں تو کس کو؟ اللہ کی قدرت کو، طاقت کو، اپنی آخرت کو، فکر مند ہوں تو ہم اپنی آخرت کے اعتبار سے۔ تو دو بڑے اصول اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ ایک فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے۔ اجنبی نہیں، اجنبی آدمی مل گیا راستے میں تو سلام کرتے ہیں ہم لوگ، مصافحہ، معانقہ، بات چیت، خیر خیریت پوچھتے ہیں۔ اجنبی ہے آدمی گزر جاتا ہے، کچھ نہیں، سلام کلام گزر گئے۔ اجنبی جگہ چلے گئے، کوئی پہچان والا نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ الجھن ہوتی ہے کہ بھاگو جلدی یہاں سے، کام پٹاؤ اور بھاگو۔ ٹھہرنے کو من کرتا ہے اجنبی جگہ، وحشت ہوتی ہے۔ خصوصاً دیکھو بچے جو ہیں نا وہ ہر جگہ سے اجنبی ہوتے ہیں، بچے ہیں بھی کچھ معلوم نہیں ہے، تو مہمانداری میں کہیں گئے ہم مہمان بن کر، تو بچے پہنچے نہیں گھر پر، کہتے ہیں امی چلو گھر، اپنے گھر چلو۔ تو اپنا گھر کہاں ہے؟ مہابلیشور میں کہ بمبئی میں، پونا میں؟ اب گھر ایڈریس بھول گئے ہم لوگ۔ اپنا گھر کہاں ہے میرے بزرگوں؟ جنت میں ہے، گھر بھول گئے ہم جی۔ تو مثل مشہور ہے، کہتے ہیں اپنا گھر گندگی بھر، اپنا گھر ہے وہ، اور دوسرے کا گھر تھوکنے کا ڈر۔ وہاں آدمی بہت ریزرو رہتا ہے کہ صاحب چلو جلدی۔ تو ایسے رہو کہا دنیا میں اجنبی بن کر کہ جانا ہے، ہر وقت یاد رہے۔ اور اللہ نے بڑا انتظام کیا یاد دلانے کا، بڑا انتظام کیا۔ آخرت کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے قرآن میں، اور دنیا کے تغیرات میں، دنیا کے بدلنے میں جی۔ دنیا میں جو انقلابات اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ابھی دیکھو صبح ہو گئی، ایک تبدیلی آئی نا، تو صبح ہونا اور پھر شام ہو جانا جی، جوان ہونا، ادھیڑ ہونا، بوڑھا ہونا، کسی کے انتقال کی خبر۔ تو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں انتقال پر، کسی کے ٹوٹنے پر، چھوٹنے پر، گم ہو جانے پر کیا پڑھتے ہیں ہم سب؟ کیا مطلب اس کا؟ انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے خالق مالک ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور ہم سب کو جانا ہے اللہ کے پاس جی۔ بار بار یاد دلا رہے قرآن کی آیتوں میں چند جملے دیکھو بار بار آتے ہیں۔ ہم لوگ سب قرآن پڑھتے ہیں، چند باتوں کی ریپیٹیشن ہے، بار 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 دہرایا اللہ نے۔ یرجعون، ارجعون، ترجعون، ترجعون، الیک النشور، الیک المصیر، منقلبون، تحشرون، ہے نہیں یہ جملے بار بار؟ ساروں کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم ہمارے پاس آ گئے، تم لوٹائے جاؤ گے جی، چلو اللہ کے پاس جی۔ سارے جملوں کا خلاصہ مفہوم یہ ہے، بار بار یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے نا غفلت کی جگہ ہے، یہ بھول جاتا ہے آدمی۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے، گھڑی بھول گیا کوئی، ارے ہوتا ہے آپ کے اعلان؟ گھڑی کہاں تھی؟ ہاتھ پہ، ہاتھ کی چیز۔ چشمہ بھول گیا بھائی کوئی، کس کا ہے لے جاؤ، تو چشمہ کہاں تھا؟ آنکھ پر، آنکھ کی چیز بھول گیا، ہاتھ کی چیز بھول گیا۔ ہمارے یہاں ایک ڈینٹسٹ ہیں، ڈاکٹر، ایک صاحب بینک سے پیسہ نکالا 2-2.5 لاکھ روپیہ، اب وہ جیب میں رہے گا اتنا، تو وہ پلاسٹک کی پولیتھین بیگ میں لپیٹا اور ہاتھ میں لے کر بیٹھا،
اور دانت کے ڈاکٹر کے یہاں دیر زیادہ لگتی ہے نا، تو بیٹھے بیٹھے رکھ دیا ایسی بازو میں. اب اس کی باری آئی تو گھسا اندر، چھوڑ کر وہ 2.5-3 لاکھ روپے چھوڑ کر ویٹنگ روم میں اندر گیا. ڈاکٹر کے پاس دانت دکھایا، وہاں بھی دیر لگی، اور گھر آیا ویسے ہی چھوڑ کر. اور گھر آنے کے بعد چلا پکار کرتے آیا وہ، ہائے میرے 2.5 لاکھ. تو اللہ کا شکر وہی موجود تھے وہ. ایسا بھلکڑ ہے آدمی، ہاتھ کی چیز بھول گیا. تو آخرت تو نگاہوں سے اوجھل ہے. جی دیکھا کسی نے تو کتنا یاد دلانے کی ضرورت ہے. اور دنیا پھر غفلت کی جگہ ہے. کہتے ہیں چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش نقرا و فرزند و زن. دنیا کی تعریف کی ڈیفینیشن، دنیا کیا ہے؟ چیز تو دنیا کا اللہ سے غافل کر دینے والی بلا مصیبت کا نام دنیا ہے. دنیا میں آدمی رہا تو غافل ہو گیا، غافل ہو گیا تو گناہ ہو گیا. کل آئی نا بات، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے، جی اللہ کے حکموں کو توڑنے کی جگہ. غافل ہو گیا تو چھوڑ دیا، نماز چھوڑ گئی، گھوڑے کے چکر میں، کمائی کے چکر میں نماز چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا. ایسا غافل. نماز چھوڑنے کی چیز ہے؟ ارے بولو نا. جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی ہے. میدان جنگ میں، جنگ میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارے بولو نا. جنگ میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کہاں سے تیر و تلوار آئے پتہ نہیں، جان جوکھم میں، جان کے لالے پڑے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا. تو جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، سارے صحابہ نے. جی اور یہاں نماز جو ہے ذرا ذرا بہانے سے چھوٹ جاتی ہے. جی بیمار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتابوں میں لکھا ہے 2 صحابہ کے سہارے مسجد میں آ کر بیٹھ کر 17 نمازیں پڑھی ہیں. کتنی؟ ہاں، عمل سے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. لیکن ایسی غفلت کہ نماز کا ہی ہوش نہیں رہا. صاحب کیسا ایمان والا ہے جی، اتنا غافل ہو گیا دنیا میں لگ کر. تو دنیا کہتے ہیں غافل ہونے کی جگہ ہے، نہ یہ مال پانی کی، سونے چاندی کی، آل اولاد کی جگہ ہے. اس کو دنیا نہیں کہتے. دنیا اللہ سے غافل کر، جس نے بھی غافل کیا اللہ سے وہ دنیا ہے. جی جس نے بھی غافل کیا وہ کیا ہے؟ دنیا ہے. جی تو اس لیے بار بار اللہ یاد دلا رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، ابھی دیکھو صبح ہوئی نا، اللہ کے نبی ہم کو دعا والا بنا کے کہتے، غلطی سے ہم دکان والے بن گئے، گھوڑے والے بن گئے، اسٹرابیری والے ہو گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا والے ہو گئے. ہم تو تھے کون؟ اللہ والے، دعا والے، قرآن والے تھے. اس کا مطلب نہیں چھوڑنا ہے، اس کو رخ موڑنا ہے. اللہ کے نبی نے چھوڑوایا کچھ بھی نہیں. کل بات آئی نا، کچھ بھی دنیا نہیں ہے، رخ موڑنا ہے ہمارا. سمجھ رہے ہیں؟ چھوڑنا اور رخ موڑنا، سمجھ رہے ہیں بات؟ چھوڑنا نہیں ہے. ہاں دیکھو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا نوازا تھا. چھوٹی چھوٹی بات کرتے تھے وہ، لیکن اس میں بڑی باتیں ہوتی تھیں. تو ایک بزرگ ابھی حیات ہیں، وہ 16 سال رہے حضرت کے ساتھ. کتنے سال؟ ہاں اتنی بڑی فائل ہے ان کے پاس حضرت کے خطوط کی. تو وہ آئے تھے ہمارے یہاں ایک بار، تو کہنے لگے میں $50,000 کی نوٹ بتاتا ہوں تم کو. ہوتی ہے $50,000 کی نوٹ؟ کتنا ڈالر ہوتا ہے میکسیمم؟ 100 $100 کی نوٹ ہوتی، 500 بھی نہیں. تو صاحب وہ اندر سے خط نکالا، ہمیشہ بولے میرے پاس رہتا ہے، پرچہ نکالا لیمینیشن کیا ہوا، اور پھر قصہ سنایا انہوں نے. کہا ہم حضرت سفر میں رہتے تھے، وہ پورے دنیا کے سفروں میں حضرت کے ساتھ رہتے تھے. بہت بڑے مالدار، یعنی اربوں پتی لوگ ہیں وہ، پورا گھرانہ. اور بہت بڑے پڑھے لکھے، بمبئی کے سینٹ زیویئرس کے پڑھے ہوئے ہیں. حضرت کے ترجمان، اردو میں بات کریں تو انگلش میں ترجمہ کریں. وہ ملکوں میں بہت پڑھے لکھے اور بہت بڑے دیندار اور بہت بڑے دائی، بہت مدرسے چلانے والے، سارے بزرگوں سے تعلق، ساری یعنی خوبیاں ایک ساتھ جمع.
ایسے پورا گھرانہ ہی ایسا ہے وہ. ابھی ہم گئے تھے پچھلے سال تو پوچھا کتنے عالم حافظ ہیں گھر میں, تو تقریباً 150-200 کا گھرانہ ہے ان کا. تو کہنے لگے 4-5 ہی حافظ عالم نہیں ہے, باقی سب حافظ عالم ہیں پورے گھر میں. 4-5 نہیں ہیں حافظ عالم, باقی سب ایسا گھرانہ ہے وہ نہیں. اور مال تو اللہ نے کتنا دیا ہے وہ انہیں کو معلوم ہوگا, سمجھے. اللہ جو ہے ساری آل ان ون بنا دیا. تو کہنے لگے ہم حضرت کے ساتھ تھے سفر میں بیرون کے, اور کراچی ایئرپورٹ پر جو ہے وہ وہاں سے آگے حضرت کا سفر تھا, مجھ کو رکنا تھا کراچی. تو میں ایئرپورٹ پر حضرت کو چھوڑنے گیا, ساری جو ہے وہ کاروائی لگیج ہے اور کسٹم ہے اور سارا جو ہے وہ کیا میں نے, امیگریشن وغیرہ کا فارم بھرا, اور حضرت آگے بڑھ گئے. اور پھر حضرت سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے وہ, ہر بات پوچھ کر نہیں. تو مجھ کو خیال آیا کہ اب ہم یہاں تو مرکز سے آئے, لیکن اب یہاں سے میں واپس مرکز نہیں جاؤں گا. ان کے رشتہ دار تھے کراچی میں, تو کہا وہاں مجھ کو جانا تھا, لیکن کہا میں نے حضرت سے پوچھا نہیں, اور حضرت کراس کر لیا آگے. تو وہ کسٹم آفیسر تھا, اس کو نوٹ تیار کی, چٹھی لکھی کہ حضرت میں اب مرکز نہیں جانا چاہ رہا ہوں, میں میرے رشتہ دار ہیں وہاں جانا, آپ اجازت دیں تو میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاؤں. کہا یہ نوٹ دو حضرت کو, اور حضرت جو لکھیں وہ لے آؤ فوراً. تو حضرت نے اپنے پین سے لکھا, اس کا وہ لیمینیشن کر کے رکھا تھا انہوں نے, $50,000 کی نوٹ. تو وہ جملہ تھا حضرت کا, ایک جملہ نہیں, پوری زندگی کی کہانی تھی وہ. حضرت نے لکھا ضرور جاؤ اپنے رشتہ داروں کے یہاں. کیا لکھا؟ ضرور جاؤ, لیکن دعوت کی نیت سے جاؤ. کیوں جاؤ؟ ہاں سمجھ رہے, ایک جملے میں چھوڑا جانا, رخ موڑا. دکان پہ جاؤ کائے کے لیے؟ جی ہاں, گھوڑا لے کے جاؤ کائے کے لیے؟ جی. اور کھیت پہ جاؤ, اللہ کا حکم. ہمارے یہاں انگلینڈ کی جماعت آئی تھی, تو وہ کہنے لگے صبح صبح جاتے ہو نا دکان کاروبار پر آفس میں, تو بچے پوچھتے ہیں ابا کہاں جا رہے ہو, پاپا کہاں جا رہے ہو, ڈیڈی کہاں جا رہے ہو؟ تو یوں نہیں کہو کمانے جا رہا ہوں, کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا, نہیں دنیا کے لیے جا رہا ہوں. کہ یوں کہو اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ ہاں, اللہ کا حکم پورا ہوگا, اللہ دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے. نہیں سمجھ رہے, تو چھوڑا دکان, رخ موڑا. جی ہو گیا سب دین, کتنا آسان ہے. اور شادی میں جاؤ تو کھانے کے لیے, کیوں جاؤ؟ نہیں وہی دین, دعوت. ہاں تو چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے, رخ موڑنا ہے. دنیا میں کہا ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے, اور دوسرے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے راستہ چلتا مسافر, کأنک غریب و عابر سبیل. راستہ چلتا مسافر ایسے رہو دنیا میں. تو مسافر دیکھو, چاہے بیل گاڑی کا مسافر ہو, چاہے ہوائی جہاز کا مسافر ہو, ہر مسافر کو جلدی کائے کی ہوتی ہیں جی, کیسے گاڑی پنچر ہو جائے, دیر ہو جائے, ارے بولو نا, سب کو فکر ہوتی ہے گھر جیسے کیسے جاؤں میں جلدی سے. جی اب یہ ہے کہ صاحب سب کی طاقت نہیں ہے فاسٹ گاڑی پکڑنے کی اور ایکسپریس گاڑی پکڑنے کی, لیکن تمنا سب کی کیا ہے؟ جلدی جانے کی. نہیں جیسی اسٹیشن آ گیا, اجی آنے سے پہلے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کھسکنے لگتے ہیں, سرکنے. کہاں؟ دروازے پر, کہ میرا اسٹاپ آ گیا, میرا اسٹیشن. اب چھوڑو گاڑی, چاہے ہوائی جہاز ہو. اب ہوائی جہاز میں صاحب مجبوری ہے, ہوائی جہاز جیسی لینڈ ہوتا ہے نا, سب بیلٹ کھول کے کھڑے ایک دم کہ صاحب کیسے میں جلدی. اجی ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو, کائے کو بھاگ رہے ہو, ٹھہرو یہاں. بولے نہیں گھر آ گیا میرا. نہیں تو وہ خالہ جان کہتی ہے جی بیٹھو بیٹھو, ابھی رکو, ابھی بیلٹ مت کھولو, نہیں ذرا صبر کرو.
جلدی ہے سب کو گھر جانے کی. تو گھر کہاں ہے؟ مہابلیشور میں کہ ستارہ میں؟ گھر کہاں ہے؟ ہاں ایڈریس بھول گئے جی. اور مسافر دیکھو، مسافر جو ہے نا بہت بڑی اللہ کے نبی نے رہبری کی ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات، مسافر سفر میں ہر چیز کا ایڈجسٹمنٹ، کھانے کا بولے جو ملے کھا لو، وڑا پاؤ کھا لو، ٹھنڈا کھا لو، باسی کھا لو، نہیں باقی سب کھائیں گے کدھر جا کر؟ گھر جا کر. ساری خواہش وہاں پوری کریں گے. سونے میں ایڈجسٹمنٹ، بیٹھے بیٹھے سوتے ہیں. ہمارے بمبئی میں تو وہ دیکھو گے آپ، حیرت ہوتی ہے دیکھ کر، کھڑے کھڑے سوتے ہیں لوگ. وہ لوکل میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کھڑے کھڑے سوتے ہیں، نہیں لیٹے لیٹے. اور صاحب کہاں لیٹ جاتے ہیں لوگ. سیزن میں رش ہوتا ہے نا، تو وہ ٹوائلٹ کے پاس بھی لوگ پڑے سوتے رہتے ہیں، اچھے خاصے سوٹڈ بوٹڈ لوگ. کہ صاحب کیا ہے؟ سفر ہے. ایڈجسٹمنٹ. جھگڑا ہو گیا تو بولے ارے سفر ہے، کہاں جھگڑا کرتے، 4 گھنٹے کی بات ہے. یاد دلاتے ہیں. تیسری ایک بہت بڑی بات جس میں ہم لوگ بہت محروم ہو رہے ہیں، سفر. مسافر اپنا سفر ڈسکنٹینیو کرتا ہے. پنچر ہو گئی گاڑی، گاڑی پنچر ہو گئی تو سفر کینسل. گھر چھوڑ دے گا، گھر جانا بھول جائے گا. بولے تیل لینے گیا ایسا، گھر پنچر ہو گئی، جانے تو یہیں رہو اب. کہتا ہے گاڑی فیل ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اور ٹینشن آتا ہے، گھر کب پہنچوں گا میں. سفر ڈسکنٹینیو کرتا ہے؟ ارے بولو نا. اور یہاں ہماری پنچر ہو جاتی ہے، چلا لگا کر 4 مہینہ لگا کر آخرت کا سفر گیا تیل لینے. کیونکہ ہم نے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے. ہم مسافر ہی نہیں بنے آخرت کے. ذرا حال آیا، مصیبت آئی تو سب کنارے ہو جاتا ہے. مسافر سفر چھوڑتا ہے اپنا، لٹک کے پٹک کے کیسے بھی گھر پہنچ جاتا ہے. میں نے دیکھا پیدل آتے ہوئے لوگوں کو گھر کی طرف، کتنا 50 کلومیٹر. گاڑی نہیں ہے صاحب، پیدل آ رہے ہیں. 50 کلومیٹر پیدل چلے ہیں. آنکھوں سے دیکھی ہے میں نے بات. گھر جا رہے ہیں صاحب. کیسے؟ ارے پیدل اتنا. بولے پہنچ جائیں گے، دیر لگے گی لیکن پہنچ جائیں گے. نہیں لاری پہ چڑھ کر اور پیچھے بیٹھ کر گھر جا رہے ہیں صاحب. جی تو یہ بنیاد ہے ہماری. ایسے رہنا. اور بھی بہت ساری باتیں، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. نہیں تو میرے بزرگوں، کیا تیاری کرنا ہے سفر کی؟ ایمان اور عمل بنانا ہے اپنا. دل کا یقین صحیح ہو جائے، کرنے والے کون ہیں؟ اور زندگی کا عمل صحیح ہو جائے، اللہ سے ہمارا رشتہ اور ناطہ مضبوط ہو جائے. یہ کام آئے گا دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، موت کے وقت بھی اور آخرت میں بھی. نہیں اللہ کو اپنا بنانے آئے ہیں ہم دنیا میں. کس کو اپنا بنانا ہے؟ کس سے دوستی کرنا ہے؟ کس کو پہچاننا ہے؟ کس کو دل میں بٹھانا ہے؟ جی کس سے محبت کرنا ہے؟ کس سے ڈرنا ہے؟ جی کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ کس کا یقین دل میں لانا ہے؟ سب اللہ ہی اللہ. اللہ ہمارے ہو گئے تو سب ہمارا. خدا میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. نہیں اللہ اگر ہمارے نہیں تو پھر سگا بیٹا بھی نہیں ہے صاحب ہمارا، اور کروڑوں کی پراپرٹی بھی نہیں ہے. کروڑ پتی لوگ، اربوں پتی خودکشی کر رہے ہیں صاحب. خودکشیاں کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ. مال ہو کے کچھ فائدہ نہیں. نہیں سب بیکار ہو گیا، کیونکہ وہ ساتھ میں نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے بہت آسان. کتنے اچھے ہیں ہمارے اللہ، کتنا آسان کر دیا. نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چلیں تو اللہ ہمارے ہو جائیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ لاڈلا پیارا دلارا کون ہے اللہ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ ہے کوئی؟ اور ان سے زیادہ اچھا ہے کوئی؟ سب سے اچھا بنا ہے پوری کائنات میں. سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اکمل. جی سب سے زیادہ عالم جاننے والے کون ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں بعد از خدا تم ہو. اللہ کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو ان کا طریقہ زندگی میں آ جائے تو اللہ ہمارے ہو جائیں گے. ہمارے بزرگ کہتے تھے اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز، پتہ مل گیا، ایڈریس مل گیا صاحب. اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز، پتہ مل گیا، جب نبی مل گیا تو خدا مل گیا. ان کا طریقہ آ گیا زندگی میں تو اللہ. کالا گورا نہیں دیکھیں، امیر غریب نہیں دیکھیں، وہ دیکھیں کس کے زندگی میں میرے حبیب کا طریقہ ہے وہ میرا ہے. اس لیے جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے، پوری زندگی. اور اتنا لکھا گیا آپ پر، اتنا کسی پہ لکھا نہیں گیا. جی غیروں نے لکھا صاحب، 300 سے زیادہ کتابیں غیر مسلموں نے لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. ایسی مبارک زندگی وہ آئے ہماری زندگی میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیسے چلیں گے؟ سنت طریقے پر. یہ ہے صاحب جنت والا راستہ، اللہ والا راستہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جی چلیں گے سب ہر جگہ، دکان میں، کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں، بولنے میں، سننے میں، پہننے اوڑھنے میں، ہر جگہ سنت. تو ہو گیا پوری سب دنیا ہماری بن گئی دین. سارا دین ہو گیا. ٹوائلٹ باتھ روم بھی گئے، اچھا کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا ہے ہم کو سنت پر چلنے کے لیے. بڑی عجیب بات ہے، کرنا ہے ایکسٹرا کچھ. جو ہم کر رہے ہیں اس میں سنت کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اجی سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بتاؤ الٹے ہاتھ سے کھائیں گے تو بھی پیٹ میں جائے گا، اور سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے تو بھیجے میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ پیٹ میں ہی جائے گا. لیکن سیدھے ہاتھ سے کھایا، بسم اللہ پڑھ لی تو ہو گیا سنت. سیدھے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے. نہیں تو ہم شیطان ہیں کیا؟ ارے بولو نا، اتنا آسان ہے. نہیں قدم کا بھی مسجد سے نکلیں گے تو بایاں قدم، اور داخل ہوں گے تو دعوی اجوا کیا بولتے ہیں آپ؟ سیدھا الٹا. کتنا آسان ہے. کپڑا پہنیں گے سیدھے ہاتھ سے اور نکالیں گے الٹی طرف سے. بسم اللہ پڑھ لیں، دعا ہے ہر جگہ کی. دعا یاد نہیں تو کم سے کم بسم اللہ پڑھ لیں. بسم اللہ زندہ باد. بسم اللہ تو سب کو یاد ہے نا، لیکن دعا یاد کر لینا، چھوڑ مت دینا. کریں گے انشاءاللہ ہر کام میں سنت. ایک دوستوں بزرگوں کام ہمارا آپس میں جوڑنا ہے، آپس میں پیار اور محبت، شفقت، لینت، نرمی، پاس اور لحاظ ایک دوسرے کا. نہیں ہم کون ہیں؟ انسان ہیں. جانوروں میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. نہیں کوے کا ماموں دیکھا آج تک؟ ارے بولو نا. اور بیل کا خالو ہے، اور کتے کا نانا ہے کیا کوئی؟ بولے یہ کتا آ رہا ہے نا فلانے کتے کا نانا ہے، یہ بیل بولے اس کا چاچا ہے، یہ کوا بولے فلانے کا ماموں ہے. سنا آج تک؟ ماں باپ کون پتہ نہیں چلتا صاحب. بڑے ہو گئے سب اپنی اپنی راہ پر، کوئی رشتہ داری نہیں. اور بچہ پیدا ہو گیا نا تو پیدا ہوتے ہی کسی کا بیٹا، کسی کا نواسا، کسی کا پوترا، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، رشتہ داریاں. اور جیسے آگے بڑی گاڑی رشتہ داریاں بڑھتی چلی گئی. جی تو رشتہ ناتوں کا پاس اور لحاظ. سب سے بڑا حق کس کا ہے اللہ رسول کے بعد؟ سسرال والوں کا. کتنے خوش ہو گئے لوگ، وہی کرتے بولے ہم. جی تو دیکھو سسرالی رشتہ داری وہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. ہاں سسرال والے بھی رشتہ دار ہیں ہمارے، وہ بھی ماں باپ ہیں. لیکن مسئلہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ شادی کے بعد گھوڑا ہمارا وہیں جا رہا. جی ماں باپ کنارے ہو گئے. نہیں ماں باپ کون پتہ ہی نہیں چل رہا. ہاں گود میں بیٹھ گئے جا کر وہاں. تو ہر ایک کا سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے اللہ رسول کے بعد. جی تو کریں گے پاس لحاظ. پھر الاقرب فالاقرب بڑا اصول بتایا، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہیں اس سے اتنی بڑی فائٹنگ کرنا ہے.
اتنی بڑی گالی دینا ہے اس کو 1.25 لاکھ کی، وہی کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ جو قریبی رشتہ دار اس سے جنگ نہیں، اور دور والوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں، آؤ میرے سر پہ بیٹھو، نہیں الٹی ہو گئی صاحب۔ جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا بڑا حق ہے، ہاں، بہن بھائی پھوپھی خالہ نانا نانی دادا دادی پڑوسی ہے اس کا بھی بڑا حق بتایا۔ تو آپس میں ملے جلے رہنا ہے، پیار محبت اچھے اخلاق، توڑ نہیں جوڑ، جی جڑنے کی جگہ ہے یہ، جہاں کٹے وہاں ہٹے ہر چیز سے، جی ساری برکتیں ختم، رحمتوں سے محروم، اللہ کی مدد سے محروم۔ تو خوب پیار محبت سے ہر جگہ رہنا ہے، پاس اور لحاظ۔ دیکھو ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت، بازاری عورت، وہ کتے کے کام آ گئی۔ کس کے کام آئی؟ پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کئی سال پہلے، نہیں؟ تو یہ واقعہ فاحشہ عورت کا اللہ نے اپنے نبی کو بتایا۔ سوچو کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی اللہ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ بتا رہے اپنے نبی کو، اور نبی نے ہم سب کو بتایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نہیں؟ حضور کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، کتے کے کام آ گئی۔ تو اللہ تذکرہ کر رہے ہیں اپنے نبی سے، دیکھو پچھلے زمانے میں ایک فاحشہ عورت کتے کے کام آ گئی، اس کا ہم نے بیڑا پار کر دیا۔ تو بتاؤ انسانوں کے کام آئیں گے تو، ماں باپ کے کام آئیں گے تو، رشتہ داروں کے کام بنائیں گے تو کتنے اللہ خوش ہوں گے، نہیں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ایسے تھے ہمارے نبی، سب کے کام آنے والے، جی کام آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہتر کون ہے پتہ ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بڑھیا وہ ہے جو انسانیت کے کام آئے۔ مسلم مومن نہیں کہا، جی ہر ایک کے کام آنا، جی۔ اور تیسری بات دیکھو، 3 باتیں، پہلی بات میں نے کہی اللہ سے جڑنا ہے محمد الرسول اللہ کے ذریعے، اور آپس میں جڑے رہنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے، اور تیسری بات پوری دنیا کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ ہم حضور کے امتی ہیں، اب کوئی نبی آئے گا؟ ارے بولو نا، دیکھو بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ کوئی آدمی ہم سے آ کر کہے، ذرا سنو کان کھول کر، نہیں، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ کوئی آ کر آدمی ہم سے کہے میں نبی ہوں، نیا نبی آیا ہوں میں، جی اللہ نے ابھی ابھی بھیجا ہے میرے کو، اور ہم نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے نبوت کی، بتا ثبوت کیا ہے، پروف، تو ہم اسلام سے نکل جائیں گے، پروف مانگنے والا۔ یاد رکھنا اتنا سخت مسئلہ ہے یہ، ہاں پروف مانگے نا ہم نے، دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، تو ہم گئے، پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا، جی۔ کوئی عورت آ کر کہے میں تیری اماں ہوں، تو کیا کہو گے؟ پروف دے، ارے بولو نا، مانگو گے؟ تو کہاں سے ہو گئی اماں؟ نہیں، جھوٹی مکار، میری اماں تو گھر میں ہے، نہیں۔ تو جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کون ہوگا؟ سب سے بڑا جھوٹا مکار فریبی کذاب دجال۔ تو اس سے پروف مانگیں گے تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کون کرے گا کام دین کا؟ ہم سب کو کرنا ہے، جہاں رہنا ہے داعی بن کر، عمل سے بھی، قول سے بھی، اور فعل سے بھی، اخلاق سے بھی، عادات سے بھی، ہمارا ہر کام دعوت بنے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو جوڑنا ہے سب کو۔ سارے نبیوں نے گھر چھوڑا ہے اللہ کے دین کے لیے، دعوت کے لیے، اللہ کا پیغام ایک نبی کوئی ایسا نہیں ملے گا جس نے گھر نہیں چھوڑا ہے، جی۔ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے؟ ارے بولو نا، 53 سال مکہ میں گزرے ہیں آپ کے زندگی کے، اور قبر شریف کہاں ہے آپ کی؟ 450 کلومیٹر دور۔ قبریں گواہی دے رہی ہیں صاحب۔ خلفائے راشدین، چاروں خلیفہ پیدا کہاں ہوئے؟ چاروں مکہ میں پیدا ہوئے ہیں،
اور قبر کہاں ہے چاروں کی؟ 3 مدینے میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں ہیں. یہ قبریں گواہی. چلہ 4 مہینہ نہیں لگایا, چلہ 4 مہینہ لگایا. سارے صحابہ کی دیکھو پیدا کہاں ہوئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, سب پہچانتے ہیں نا نہیں, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. وطن کیا ہے ان کا؟ جیلان, جیلانی کہتے ہیں نا, گیلان بھی کہتے ہیں. اور دفن کہاں ہے معلوم ہے؟ بغداد میں. جی. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, وطن ان کا ایران ہے, سنجر ان کے گاؤں کا نام ہے. اور دفن کہاں ہے؟ اجمیر میں, ہزاروں کلومیٹر دور. جی. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, وطن بدایوں ہیں اور دفن دلی میں ہے نا. یہ مشہور لوگوں کے بتا دیا میں نے. اور بھی باقی کا دیکھ لیں ہم سب کہ تاکہ پیدا کہاں ہوئے اور دفن کہاں ہوئے, قبریں کہاں بنائی پوری دنیا میں. جی. تو یہ ہمارا کیا ہے؟ کام ہے اصلی. پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, خود بھی جڑنا ہے, آپس میں جڑے رہنا ہے, اور سب کو اللہ سے. ہاں. اب امت کو جوڑو خدا کے لیے, خدا سے جوڑو, آپس میں جوڑو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے لیے لگائیں گے ہم 4 مہینہ, 40 دن, 3 دن, 2.5 گھنٹہ. جی. اور آگے بڑھانا ہے گاڑی. یوں نہیں کہ صاحب ڈنڈی مار رہے ہیں ہم لوگ, نہیں, چلوں پر چلے کھاتے جا رہے ہیں صاحب. کتنے ہم قرض دار ہو گئے. نہیں. اچھا میں نہیں گیا جماعت میں تو ایسا, اس میں دیکھو اکثر پرانے لوگ بیٹھے ہیں, میں نہیں گیا جماعت میں تو اکیلا میں نہیں گیا, ایسا نہیں ہے. میری پوری جماعت نہیں گئی, کتنا نقصان ہو گیا. اکیلا نہیں ہوں میں. ہاں. اس میں سے کوئی بھی اکیلا ہے؟ ارے بولو نا. ہاں. علامہ کہتے ہیں تیرے کردار تغیر پہ ہے دنیا کا نظام, تو بدل جائے تو دنیا ہی بدل جائے, تو بدل جائے تو. جی. تو ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم کو دیکھ کر کتنے رک جائیں گے, اور ہم چلے تو. یہ آپ کا روڈ ہے نا, یہ تو سنگل روڈ ہے نا آپ کا, آنے کا جانے کا دونوں طرف کا. 4 لین روڈ, ایکسپریس 4 لین ہے, اور بعض جگہ 6 لین ہے, 3 جانے کے 3 آنے کے. وہاں کوئی ٹرک رک جاتا ہے روڈ پر, خراب ہو گیا, رک گیا, تو وہاں ڈسٹرب کرتا ہے ٹریفک کو. سمجھ رہے ہیں؟ ٹریفک جام ہے, کیا ہو گیا؟ بولے ایک ٹرک بیچ میں بند پڑا ہے, تو پوری ٹریفک ڈسٹرب ہو گئی, سب کی اسپیڈ ہو گیا نا. اور یہاں سنگل لین پر اگر رک جائے تو پورا گھاٹ جام ہو جائے گا صاحب. ہاں. تو ہماری گاڑی رک گئی چلے 4 مہینے سے, 3 دن سے, تو کیا ہوگا؟ پیچھے پورا ٹریفک جام. ہم کو دیکھ کر چلیں گے لوگ. تو اس لیے دیکھو مہربانی کرو اپنے آپ پر, دین پر کوئی مہربانی نہیں ہے, دین کا کوئی بھلا نہیں ہے, بھلا ہمارا ہے. الدین یعلو ولا یعلا, دین کہتے ہیں ہم کو اونچا کرے گا, اپلفٹ کرے گا, اور ہماری عزت بڑھائے گا. ہم دین کو نہیں کریں گے. لفٹ میں آدمی چڑھتا ہے نا, تو لفٹ ہم کو لے جاتی ہے, ہم لفٹ کو لے جاتے ہیں اٹھا کر. کون لے جاتا ہے؟ ہاں. تو بھلا ہمارا ہے اللہ کے دین کا. واللہ غنی وانتم الفقراء, ہم سب فقیر ہیں, اللہ محتاج نہیں ہے. ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا, دوسروں کو کھڑا کر دیں گے, ہم محروم ہو جائیں گے. تو مسئلہ ہمارا ہے میرے بزرگوں. ہاں. کیسے کیسے لوگ کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں دین کا, ہم محروم ہو جائیں گے. ایک زمانے سے کام چل رہا ہے اپنے یہاں مہابلیشور میں, اور ہم جانتے ہیں کام کیا ہے, اور ہم لوگ نہیں جائیں, چلا کھا کے بیٹھ گئے, 3 دن کھا کے بیٹھ گئے, گش کا پتہ نہیں. جی. تو کیسے ہوگا بتاؤ؟ تو طے کرو آج, نہیں, 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام, تسبیح, تلاوت, جہاں رہیں گے چاہے تھوڑا تھوڑا کریں. انگلش میں کہتے ہیں سلو بٹ اسٹڈی ونس دا ریس. آدمی آہستہ چلے, دھیمی رفتار ہو. یہ دھیما ہی ہے صاحب. سال میں چلہ دھیما ہے نا کہ زیادہ ہے؟ 9 چلے ہوتے ہیں سال کے. کتنے چلے ہوتے ہیں؟ 1 چلہ دے دو صاحب. جی. اللہ توفیق دے. یہاں تو 4 مہینہ دے سکتے ہیں اکثر لوگ, 4 مہینہ کاروبار بند رہتا ہے تقریباً. جی.
جون سے بند ہو جاتا ہے نا، جون جولائی اگست سپٹمبر تک بند رہتا ہے، کاروبار نرم گرم ہو جاتا ہے. نہیں تو 4 مہینہ دے سکتے ہیں ہم لوگ ہر سال. نہیں دے سکتے چلہ دے دو صاحب کم سے کم پابندی سے. ہر مہینے 3 دن لگے ہمارا. تو چاہے دھیمی رفتار ہے یہ، لیکن چلتے رہے گی گاڑی، سرکتے رہے گی تو منزل پر پہنچ جائے گی. اور گاڑی رک گئی تو جی وہ بھی گیا اور سارے سب گالیاں دیں گے. ہاں تو میرے بزرگوں چلیں گے سب انشاءاللہ. کتنے آپشن ہیں ہمارے پاس ہے نا، کہیں نہ کہیں اپنی فٹنگ اور سیٹنگ کر لیں ہم سب، چلتے رہیں جی تو لٹکتے پٹکتے گھر پہنچ جائیں گے. کہاں جانا ہے؟ ہاں اللہ تک جانا ہے، اللہ کو مقصود بنانا ہے، پہنچ جائیں گے سب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو لگائیں گے سب. کب سے لگائیں گے؟ 32 تاریخ سب سے اچھی ہے نہیں جانے والوں کے لیے، کبھی آتی نہیں ہو. کب لگائے جائیں گے؟ آج. جو کرے گا آج اس کا ہوگا راج، اور جو کہے گا کل وہ جائے گا ٹل، اور جو کہے گا پرسوں اس کو بیتیں گے برسوں. تو کل کرے سو اور آج کرے سو اب. ہاں 10 کروڑ دینا ہے آپ کو، کب لیں گے؟ بولے ابھی دو. کہے گا کوئی کل؟ بولے نیت پھر گئی بابا کی تو پھر ملے گا. بولے اب بیچ دو، ابھی چلتا میں گھر پر تمہارے. جی تو سب تیار ہیں؟ لگائیں گے سب. ہاں آگے پیچھے نہیں کریں گے. دنیا کو آگے پیچھے کرنا ہے. پری پونڈ اور پوسٹ پونڈ کس کو کرنا ہے؟ دنیا کو، دین کو نہیں، آخرت کو نہیں. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں دنیا کو جو ہے نا آگے پیچھے کرنا ہے. تو آگے پیچھے ہوتی نہیں. صحابہ نے دین کے لیے دنیا کو بہت لات ماری، بہت آگے پیچھے کیا تو برباد ہو گئی دنیا. یوں ہاتھ جوڑ کر آئی صاحب، قدموں میں آیا. کسرا کا تاج 91.5 کلو کا تھا، 91.5 kg، 2.5 من کا تاج تھا کسرا کا. 60 کلو اس میں لکھا ہے خالص سونا تھا. اتنا بڑا تاج قدموں میں آیا صاحبہ کی. فرش بہار 1 ایکڑ زمین پر قالین بنایا تھا ایرانیوں نے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا قالین، وہ لپیٹ کر آیا مدینے میں. جی قدموں میں اللہ نے حکومتیں ڈال دی. ہاں تو اس کو مقصد بنائیں ہم. کس کو؟ آخرت کو، اللہ کے دین کو. اور دنیا گوبر جیسی اللہ دے دیں گی. دودھ کو مقصد بناتا ہے نا آدمی. بھینس خریدتے وقت پوچھتا ہے آپ کی بھینس گوبر کتنا دیتی ہے؟ نہیں پتلا رہتا ہے کہ گاڑھا رہتا ہے؟ پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ دودھ کتنا دیتی ہے. تو دودھ کی نیت ہوتی ہے اور گوبر کا یقین ہوتا ہے کہ یہ کہاں جائے گا تو دن بھر ملتا رہے گا. نہیں تو آخرت کی نیت کرنا ہے، اور دنیا گوبر کی کا یقین رکھنا ہے کہ دنیا کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ، بنا کے رہیں گے. نیت دنیا کی نہیں کرنا ہے، گوبر کی نیت نہیں کرنا ہے. گوبر کا یقین کرنا ہے کہ مل کے رہے گا. نیت آخرت کی کرنا ہے. اور پابندی کے دیکھو بڑے اثرات ہیں. قطرہ پانی کا کوئی اس میں نوک ہوتی ہے قطرے میں؟ کوئی کرخت پنا ہوتا ہے؟ جی کوئی سختی ہوتی ہے پانی کے قطرے میں؟ لیکن وہ ٹپ ٹپ گرتا رہتا ہے. پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے وہ قطرہ اور گول کر دیتا ہے، گڑھا بنا دیتا ہے. پابندی مطلوب ہے. حدیثوں میں آتا ہے خیر الاعمال ما دیم علیہ، کہ بہترین عمل وہ ہے جس میں دوام ہو، پابندی ہو، استقامت ہو. جی پابندی کے ساتھ کریں گے سب. کون کون لگائے گا 4 مہینہ؟ ہاتھ اٹھانے بھی ڈر رہے لوگ. ہم لوگ ہاتھ توڑ کے نہیں لے جاتے کسی کا. ارے تیار ہیں سب؟ لگائیں گے 4 مہینہ. کون کون لگائے گا؟ ڈر رہے لوگ. صاحب قبول ہو گئی تو کیا کریں؟ ابھی لگائیں گے، سب لگائیں گے. نیت کرو پکی. دیکھو اللہ ہمارے بڑے اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں، اچھوں کے اچھے ہیں. اللہ نے کتنا آسان کر دیا. نیت جو ہے نا، نیت کرنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ 5 پیسے نہیں، 5 سیکنڈ نہیں.
اور نیت کرنا سب سے زیادہ، سارے اعمال کا دار و مدار کائے پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اور جو آدمی نیت کرے گا اس کو اللہ وہی دیں گے جو اس کی نیت ہے۔ بخاری، مسلم، مشکات، یہ سب بڑی بڑی حدیث کی کتابیں، اس پہلی حدیث ہے یہ، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ جی، اور نیت کرنے میں کچھ بھی نہیں لگے، دل دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ نہ پیسہ دیکھیں، نہ چہرہ دیکھیں، نہ طاقت دیکھیں، وہ دل دیکھیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا، تمہارے دل میں خیر ہے، نیت ہے، بھلائی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم دے دیں گے۔ سب کچھ کے مالک ہیں، اور یہاں نیت میں خطرہ تو جھولی میں، جی تو پھترے چاہیے، ارے بولو نا، تو نیت کرو بڑی بڑی، اللہ کی بڑی مدد ہے، ہاں ان کی مدد کے بغیر کام نہیں ہوگا جی۔ اور مدد آتی ہے پکی نیتوں سے، یاد رکھیو، نیت پکی بڑی، سارا کام ہم دیکھ رہے ہیں نیتوں کا کھیل ہے، یہ کام کیا کا کھیل ہے؟ ہاں، رکشہ ڈرائیور اور صاحب پان پٹی چلانے والا اور احمد آباد کا کولی بیرون گیا امریکہ 4 مہینے، ہاں امریکہ گیا احمد آباد کا کولی 4 مہینہ، پان پٹی چلانے والا۔ اور ٹپری سمجھتے ہیں نا جی، روڈ پر لگاتے ہیں نا، جس کی چھت بھی نہیں اور دیواریں بھی نہیں، ایسی دکان، وہ آسٹریلیا گئے، ہمارے یہاں کے ساتھی ہیں، ہر سال 4 مہینہ لگاتے ہیں وہ، ہر سال، اور آسٹریلیا بھی جا کر آئے جی، اور دکان بھی نہیں ہے صاحب، پھیری کرنے والے۔ تو ایسے اللہ کام لیتے ہیں جی۔ نیت، تو نیت بڑی بڑی کرو، کل نیت کرائی نا، سارے عالم میں جانا ہے انشاءاللہ، ایک پاسپورٹ بنانا ہے، 4 مہینے لگانا ہے، اور خوب اچھے سے لگانا ہے، اصولوں کے ساتھ۔ دیکھو وقت لگانا کیسے لگانا ہے؟ اصولوں کے ساتھ، من مانی کے ساتھ نہیں۔ من مانی سے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوگا، تو دین کا کیسے ہوگا جی؟ بچے نے کہا امی میں اسکول جاؤں گا، واپس بھی آؤں گا، لیکن کلاس روم میں بیٹھوں گا نہیں جی، تو بتاؤ 40 سال جاتا آتا رہے، کتنی کلاس پاس کر لے گا؟ ایک بھی نہیں۔ تو ایسے ہی صاحب، میں جماعت میں جاتا ہوں، واپس بھی آتا ہوں، مسجد میں ٹکتو نہیں، امیر کی مانتو نہیں، تو بنے گا؟ تو وقت بھی اصولوں کے ساتھ لگے، وقت لگانا اصول ہے ہمارا، اور صحیح لگے اصولوں کے ساتھ، یہ بھی اصول ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو 4 مہینہ کون، ذرا کھڑے ہو جاؤ نا، کون لگائے گا 4 مہینہ جی؟ آج کل میں 1-2 دن کا وقت دے دیں گے تیاری کے لیے انشاءاللہ۔ کون ہمت کرتا ہے بولو 4 مہینے کی؟ چلے والے 4 مہینہ کر دیں، اور صاحب ارادہ نہیں تھا، اب ارادہ کر لو، 4 مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ جی۔ کون ہمت کرتا ہے؟